السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین کرام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ الحدیث۔ قابل احترام شہریان میسور و منڈیا، چامراج نگر، ہاسن، کورگ، چکمنگلور، شیومگا، ایک درد مندانہ اپیل آپ سے کی جا رہی ہے۔ مسجد ون و علماء میسور کے ماتحت تمام مکاتب فکر کے علماء و عمائدین کی تائید کے ساتھ امت کی زبوں حالی کو ختم کر کے با حمیت زندگی کی خاطر معیاری تعلیم و معیاری علاج و معالجہ بلا سودی خرض، نہ نفع نہ نقصان، نو پروفٹ نو لاس کانسیپٹ کے تحت ایک بہترین نظام مساجد کی نگرانی میں مسجد نبوی کے طرز پر امت کی فلاح و بہبودی کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے شہر میسور کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں، جس کی حمایت و سرپرستی کے لیے ملک کے مختلف مسلکوں کے بڑے بڑے علماء کرام و سرکردہ شخصیات بروز اتوار اسی ماہ کے 24 تاریخ سپٹمبر 2023 صبح 10 بجے میسور کے البدر مسجد کے میدان میں تشریف لانے والے ہیں۔ 7 اضلاع کے مساجد کے منتظمین و علماء و خطبہ، سیاسی و سماجی کارکنان کو بلا کسی مسلکی اختلاف کے دعوت دی جا رہی ہے۔ امت قسم پرسی کے عالم میں ہے، اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ ضرور 10 بجے تا 2 بجے اس ورکشاپ میں شرکت فرمائیں۔ اور عمومی اجلاس مغرب سے متصل ہے، جس میں اکابر علماء کرام کا خطاب ہوگا۔ اس میں تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ مذہب اسلام میں مساجد کی حیثیت امت مسلمہ کے لیے مرکزیت کی ہے۔ امت مسلمہ کی جملہ دینی و دنیاوی ضروریات کا محورہ مساجد ہی ہیں۔ اس کے مد نظر مسجد ون و علماء میسور کے تحت شہر میسور و دیگر اضلاع کی مساجد کے ائمہ، علماء، ذمہ داران، عمائدین شہر و دانشوران قوم و ملت کا ایک ورکشاپ اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں ملک و ملت کے تمام مسلکوں کے سرکردہ شخصیات شرکت فرمائیں گی۔ اس عظیم الشان سیمینار کی زیر صدارت حضرت مفتی سید تاج الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، قاضی شریعت و صدر مسجد ون و علماء میسور، اور آگے مہمانوں کے خطابات ہوں گے، جس میں حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند و صدر مسجد ون مومنٹ، حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب دامت برکاتہم، پڑپوتے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مفتی سبیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء تمل ناڈو، حضرت مولانا الیاس ندوی صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم، بانی علی پبلک اسکول بھٹکل و رکن شورا ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا احمد سراج صاحب عمری قاسمی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ ریاض العلوم عربی کالج ہبلی، حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب مدنی سلفی دامت برکاتہم، بانی جامعہ امام بخاری یونیورسٹی بہار،
لہٰذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر اسے کامیاب بنائیں۔ اور اس سیمینار کے تعلق سے حضرت مفتی سید تاج الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، قاضی شریعت و صدر مسجد ون و علماء میسور نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسجد مبین میں ہم یہاں جو جمع ہیں حضرات علماء، اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ امت اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو انتہائی بچھڑی ہوئی امت ہے، خستہ حال ہو گئی ہے، تعلیم کا بھی کوئی نہج نہیں امت کے سامنے، اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی امت کے معاملات ہیں وہ سب انتہائی بچھڑے ہوئے خستہ حال ہونے کی وجہ سے شہر کے علماء کرام، عمائدین شہر اور کچھ ذمہ داروں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ کم سے کم مسجد ون مومنٹ کے ضمن میں کچھ ہم حرکت کریں تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، بچھڑے ہوں کی ہم مدد کر سکیں۔ اس ضمن میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا کوئی ایسا اسپتال ہو جہاں کا علاج معالجہ اتنا سستا ہو کہ غریبوں کی دسترس سے باہر نہ ہو، اس کی ہم پوری مدد کریں۔ دوسرا، ہمارا کوئی اسکول یا کالج ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم بچھڑے ہوئے اور اسی طریقے سے ڈراپ آؤٹ جتنے بھی بچے ہیں ان کو تعلیم دلانے میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کر سکے۔ کوئی بچہ فیس نہیں ادا کر سکتا تو فیس ادا کرنے میں ان کے معاون بن جائے ہم۔ اسی طریقے سے جو سنگھا کی وجہ سے ہماری امت مسلمہ کے بہت ساری عورتیں، مردیں انتہائی بدنظمی کا شکار ہو گئے، گھر پورا منتشر ہو چکا ہے اس سنگھا کی وجہ سے۔ ان کو اس سود کی لعنت سے آزاد کرنے کے لیے ایک بنیادی پر چھوٹے موٹے قرض ہم زیور رکھ کر قرض بلا سود کے دیں اور زیور ان کا ادا کر دیں جب وہ اصل رقم واپس کرتے ہیں، اس میں کوئی زائد رقم نہیں لی جائے گی۔ یہ 3 بنیادوں پر کام کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، بیڑا اٹھائیں، بلا تفریق مذہب و ملت ہم انسانیت کے دائرے میں رہ کر ہم کام کرنا سوچیں۔ اس لیے آپ حضرات تمام سے درخواست دعا فرمائیں، اللہ اس کام کو آسان کرے، جو ہم یہ کام آسان نہیں ہے۔ جمعہ کے کم سے کم خطبات میں ایک ایسا جمعہ ہو کہ جس میں ذریعے سے امت کے لیے کچھ چندہ لیا جائے قوم کے ساتھ، اور اس کو ان 3 بنیادوں پر خرچ کر کے اس کے ذریعے سے غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ اسی ضمن میں ایک اتوار کو ایک اجلاس ہونے والا ہے، ہمارے اکابر علماء تشریف لا رہے ہیں البدر مسجد کے سامنے کے میدان میں۔ صبح 10 بجے سے اجلاس ہوگا، 2-2:30 بجے تک اجلاس چلے گا۔ یہ متولیان مساجد، حضرات علماء، اکابرین اور عمائدین، ان سب کا متفقہ ایک گویا کہ ایک ورکشاپ کی طرح ایک اجلاس ہوگا۔ دلی سے تشریف لانے والے حضرات اکابر علماء اپنے تاثرات پیش کریں گے، کام کو کیسا کرنا ہے، نہج بتائیں گے ہم جیسے طلباء کو، ہم ان سے سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اسی دن شام میں مغرب تا عشاء ایک اجلاس عام رکھا گیا ہے تاکہ عوام الناس کے اندر خدمت خلق کی بیداری پیدا کی جا سکے۔ اس کے لیے 2 اجلاسوں کو کامیاب کرنے کے لیے حضرات علماء کو یہاں جمع کیا گیا، ان کو ترغیب دی گئی، تشکیل کیا گیا۔ آپ اپنے جتنے بھی قرب جوار کے مساجد ہیں ان کے ذمہ داروں کو آپ دعوت دے کر اس خاص اجلاس میں شرکت کریں، صرف خدمت خلق کو بنیاد بنا کر۔ اس کے لیے علماء جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ہم تمام سے بھی درخواست کرتے ہیں آپ تمام حضرات اس 10 بجے سے 2 بجے تک کے اجلاس میں، شام میں مغرب تا عشاء تک کے اجلاس میں ضرور شریک ہوں۔ اتوار ہے، آپ حضرات کو چھٹی ہے، تشریف لا سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ اجلاس کو کامیاب بنائیں گے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے کام اجلاس کے بعد جو خدمت خلق کے نام سے ہمیں کرنی ہے، اس کو بنیادی طور پر ان 3 مسئلوں پر یہ کام کو کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ اگر مدد کر دے یہ کام اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ کل جمعہ ہے، خطبات کے بعد حضرت والا سے جو بھی خطیب ہیں ان سے آپ کیا کہیں گے؟ خطبہ سے میری گزارش ہے کہ جمعہ میں یہ اعلان کرے، یہ خاص طور سے
یہ اتوار کے دن جو اجلاس ہوگا وہ اجلاس کو کامیاب بنانا ہے، اور شام کے اجلاس کو بھی کامیاب بنانا ہے، اور یہ بنیادی طرح پر خطبہ کو یہ سمجھانا چاہیے عوام الناس کے دماغ میں کہ اصل مسجد کے ضمن میں یہ جو خدمات کے شعبے ہیں اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں یہ عوام کے سامنے بنیادی طور پر ان کے دماغ میں ڈال دیا جائے اور شرکت کی بھی اجلاس کی دعوت دی جائے۔ اس طرح یہ جو آپ کا پیغام ہے یہ صرف محسوس نہیں، میسور نہیں ہے، میسور، ہاسن، چامراج نگر بلکہ سارے کرناٹک میں ہم اس پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ والے خود محنت کر کے وہاں ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی خستہ حالت کے لوگ ہیں ان کو اوپر اٹھانے میں انہوں مدد کریں۔ بس یہ اجلاس 7 اضلاع پر 7 اضلاع پر مشتمل یہ اجلاس ہے، سب کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور ہر اضلاع میں علماء کرام تشریف لے کر گئے ہیں، وہاں سب کو دعوت دی گئی، آپ حضرات بھی تشریف لائیں۔ کوئی مسلک نہیں، کوئی مکتب فکر نہیں، سب کا انسانیت کی بنیاد پر یہ خدمت خلق کا شعبے کی خدمتیں ہیں، اس میں سب لوگ آ رہے ہیں، اہل حدیث کے بھی لوگ آ رہے ہیں، اہل سنت کے بھی لوگ آ رہے ہیں، دیگر تمام لوگ، مولانا محمود مدنی بھی تشریف لا رہے ہیں، سب مسلک کے لوگ اسٹیج پر شامل رہیں گے، انسانیت کو بنیاد بنا کر یہ خدمت کریں گے۔